جی ایک دوست کی طرف سے سوال پوچھا گیا ہے کہ بکری حاملہ خریدنی چاہیے یا خالی خریدنی چاہیے۔ جو دوست نئے نئے گوٹ فارمنگ یا بھیڑ فارمنگ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ لازمی خیال آتا ہے جب وہ جانوروں کی خریداری شروع کرتے ہیں، تو جب بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ میں بکری حاملہ خریدوں یا خالی خریدوں، تو آپ نے صرف 3 باتوں کو غور کرنا ہے، 3 باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے حساب سے آپ اپنا فیصلہ خود کر لیں گے کہ آپ نے کون سی بکری خریدنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایک بکری کھڑی ہوئی ہے، پریگننٹ ہے، گبن ہے، حاملہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو ملاپ ہوا ہے، جو سانڈ ہے، اس کا جو میل جانور جس سے یہ بنی ہے، جس سے یہ کراس ہوئی ہے، وہ یہ جانور کھڑا ہوا ہے اور وہ ماشاءاللہ گڈ لوکنگ، اچھا تگڑا جانور ہے اور بکری بھی اچھی ہے، تو آپ خرید سکتے ہیں، بکری پہ جا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر اس طرح کی بکری کھڑی ہے جو کہ بکری دکھنے میں اچھی ہے، گبن ہے، پریگننٹ ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا جو کراس ہوا ہے وہ کس میل جانور، کس بکرے کے ساتھ، کس سانڈ کے ساتھ ہوا ہے، تب آپ کوشش کریں کہ وہ والا جانور نہ خریدیں جس کے میل کا آپ کو کنفرم نہیں ہے۔ آپ صرف بکری کی جو ہے وہ لک دیکھ کے اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آنے والے جو بچے ہیں وہ کیسے ہوں گے، کتنے ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس سانڈ کھڑا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس نے کراس کیا ہے، تو آپ اس کی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے آنے والے جو پہلے بچے موجود ہیں وہ کس طرح کے ہیں، اور جس بکریوں کو اس بکرے نے کراس کیا ہے ان بکریوں نے 2 بچے دیے ہیں، 3 بچے دیے ہیں، کتنی جلدی وہ وزن بڑھا رہے ہیں، ابارشن کتنا ہوا ہے، ان میں سے کتنے بچے مرے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن جو بکری پریگننٹ آپ کے سامنے کھڑی ہے اور اس کا سانڈ نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس سے کراس ہوئی ہے، تب آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ وہ جانور نہ خریدیں۔ پہلی بات تو ہو گئی کہ سانڈ سے ملاپ جو ہوا ہے، جس میل جانور سے ملاپ ہوا ہے اس کا آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا۔ دوسری بات ہے بجٹ کی، آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے۔ جو بکری کراس ہوئی ہے، پریگننٹ ہے، گبن ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو مہنگی ملے گی۔ جو خالی بکری ہے، 8 9 10 مہینے کی پٹ ہے، وہ آپ کو ظاہری بات ہے کہ سستی ملے گی۔ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا بجٹ ہے۔ تیسری بات ہے ٹائم کی۔ کچھ لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے۔ کچھ نیک بخت ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں۔ خیر، جو عام طور پہ ایوریج طبقہ ہے ہمارا، اس کے پاس ٹائم ضرور ہوتا ہے، پیسے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ چھوٹے جانور لیں جو پریگننٹ نہیں ہیں، ان کو آپ خوراک چارہ کھلائیں، ان پہ وقت لگائیں، خود ان کو پریگننٹ کروائیں اپنے سامنے، جس بھی آپ میل جانور سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو جن کے پاس ٹائم ہے وہ یہ کام کر لیں۔ جن کے پاس بجٹ زیادہ ہے، ٹائم تھوڑا ہے، وہ بے شک اپنا پریگننٹ جانور، پریگننٹ بھی وہ جس کا پتہ ہے کہ یہ بکری اس بکرے سے کراس ہوئی ہے اور اس بکرے کی پہلے ہسٹری موجود ہے کہ اس سے آنے والے بچے اس طرح کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس طرح آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے خالی بکری لینی ہے یا کہ آپ نے گبن بکری، پریگننٹ بکری لینی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جس بھائی نے سوال پوچھا ان کو ان کا جواب مل گیا۔ بہت شکریہ۔